اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ پاک کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ دلوں سے جب انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ضرورت تو صرف اللہ پاک کی ہے، لوگوں کی نہیں۔ اور تقدیر اللہ پاک کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ اور جب وہ رب توڑتا ہے نا تو پہلے سے زیادہ مضبوطی سے پھر جوڑتا ہے۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے، جس کا شور صرف اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ نماز فجر میں ایک صف بھی نہیں بھرتی، صبح ہوتے ہی موبائلوں سے دین برستا ہے۔ بد نصیبی کا رونا نہیں رونا چاہیے، وہ ذات جو کرتی ہے بے شک بھلے کے لیے کرتی ہے۔ وہ تو یعقوب تھا، رویا تھا 40 برس، ہم تو ایک رات میں تھک ہار کر سو جاتے ہیں۔ ایک محبت ایسی بھی ہے جس میں دل نہیں ٹوٹتا، دھوکہ نہیں ملتا، اور وہ محبت رب کی محبت ہے۔ گھبرائیں نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ سب بہتر کرے گا۔ تم کہتے ہو یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ پاک جن سے محبت کرتا ہے انہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ افسوس، ہم خدا کے سامنے کھڑے ہو کر بھی دل اس کی طرف نہیں کر پاتے۔ جب دل رو رہا ہو تب خدا یاد آتا ہے، اگر خدا کو ہر وقت یاد کیا ہوتا تو دل رویا نہ کرتا۔ خدا کو نہیں چاہیے تیرے ماتھے پر محراب، اے انسان بس اس کی مخلوق کا خیال کر۔ میں نے کہا یا اللہ میرے پاس کوئی دوست نہیں ہے۔ فرمایا بے شک اللہ کا دوست ہونا کافی ہے۔ اگر اونچی جگہوں پر ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک اللہ پاک سب سے اونچی جگہ ہے۔ جب آپ کو کوئی ادھورا چھوڑ جائے تو اللہ پاک مکمل کرنے والا پہلے سے بہتر بھیج دیتا ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ ایک حی علی الفلاح اور لاکھوں سجدے۔ یہاں پر ہر چیز ختم ہوتی ہے، پیسہ، وقار، عزت، اکڑ، غرور، نفرت اور منصب، اور صرف عمل باقی رہتا ہے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچا۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے کہ جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، مگر قرآن پاک کہتا ہے کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ اے پاک رب، ایسی جوانی نہ دینا جو تیری یاد سے غافل ہو کر گزرے۔ میں جب جب سورہ یوسف سے گزرتا ہوں مجھے لگتا ہے ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، بس اللہ پاک پر یقین ہونا چاہیے۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا اس دنیا پہ بھاری ہے۔ میں نے کہا میں بہت پریشان ہوں اور دل میں بے سکونی ہے۔ جواب آیا صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو۔ قسمت اور تقدیر سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ یہ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، بس ہم رب العزت کے پردے میں ہیں۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تبھی انسان کے اندر سے آواز نکلتی ہے کہ کوئی بات نہیں، لوگ نہ ہی صحیح، اللہ پاک تو ساتھ دینے والا ہے نا۔ سجدوں سے تعلق بناؤ،
دنیا داری میں فقط گناہوں کی لذت ہے۔ میں کیوں ہوں اداس، میرے پاس تو وہ خدا ہے جس کے اشارے پر پہاڑ پگھل سکتا ہے اور موم تک پتھر بن سکتا ہے۔ بے شک موت خوفناک ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ راضی ہو تو موت سے خوبصورت کوئی چیز نہیں۔ صرف ایک ہی محبت ہے جس میں کوئی تانا نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے اعتباری نہیں، اور وہ ہے اللہ پاک کی محبت۔ بے شک لہجے سخت ہیں، زندگی تنگ ہے، تہمتوں کا انبار ہے اور زندگی بہت دشوار ہے، لیکن تم صبر کرنا، کیونکہ میرا پاک رب صبر کرنے والوں اور جہالت کو ترک کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سنو، جلد ہی تمہاری دعائیں سچ ہو جائیں گی، قبولیت کا وقت قریب ہے، بس تھوڑا سا صبر اور پھر خوبصورت معجزہ تمہاری تقدیر بدل دے گا۔